علم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، فرمایا کہ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے یا اللہ کے غضب کو مول لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف جاتا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک طرح ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ آگے فرمایا جو اللہ کی ناراضگی کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو تلاش کرتا ہے، وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا پہلے ایک سوالیہ انداز میں بیان فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، وہ انسان، اور دوسرا وہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، یعنی ایک وہ جو احکام الہی کے مطابق چلتا ہے، دوسرا وہ جو احکام الہی کے خلاف چلتا ہے، کیا یہ دونوں ایک طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک جیسے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایک جیسے نہیں، ان کے اندر فرق ہے۔ فرق یہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کے اعمال کر رہا ہے اور ایسے عمل کر رہا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کتنا ہی فرمایا برا ٹھکانہ ہے اس کا۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک لوگوں کے درجات ہیں، ہر ایک انسان برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ہماری ایک الگ تقسیم ہم نے کر دی ہے، قومیت کے حوالے سے، رنگت کے حوالے سے، علم سٹیٹس کے حوالے سے، معیار، ظاہری معیار کے حوالے سے، وہ میری اور آپ کی تقسیم ہے، اللہ کے نزدیک یہ تقسیم نہیں ہے۔ وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک برتری کا معیار کس کا ہے؟ جو متقی ہے، جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس حوالے سے لوگوں کے آپس کے درجات ہیں، کوئی کس درجے پر، کوئی کس درجے پر، کوئی بالکل لو ہو چکا ہے، نیچے چلا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی کوئی پھر ویلیو حیثیت نہیں ہے، زیرو ہے۔ وہ کوئی ایسے ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ اپنا خاص قرب نصیب فرماتا ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ اس حوالے سے توجہ کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ کیا ہم رب تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے والے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا ہر لمحہ وہ کسی بھی پہلو میں ہے، کسی بھی فیلڈ میں، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنے والے ہیں، کیا اس کے برعکس ہمارا نظام چل رہا ہے زندگی کا؟ کہ میں نے اور آپ نے لازماً سوچنا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے درجات، مختلف درجات ہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے رب تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں سے، انہی لوگوں میں سے، انہی کی جانوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ مننا لفظ یہ منت سے ہے، احسان کرنا، بہت بڑا احسان۔ لفظ احسان بھی استعمال عربی کے اندر ہوتا ہے، لیکن لفظ مننا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عظیم سے عظیم تر احسان کیا رب تعالیٰ نے، کہ اس نے اپنا نبی، ایک رسول تمہیں میں سے تمہاری طرف بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر تلاوت کرتے اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھاتا ہے ان کو علم اور حکمت۔ کتاب اور حکمت اللہ کی، یہ کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، وہ اللہ کا پیغمبر پاک بھی کرتا ہے، علم و حکمت بھی سکھاتا ہے، اللہ کی یہ کتاب بھی سکھاتا ہے، مکمل جینے کا طریقہ سکھاتا ہے اللہ کا پیغمبر۔ کچھ ساتھیوں نے تو لفظ امی کا معنی کر دیا ہے کہ بالکل ان پڑھ، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفت ہے امی ہونا، یعنی کسی سے نہ پڑھا ہوا، ٹھیک ہے نا؟
دنیا کی کالج یونیورسٹیز، دنیا کے ادارے تعلیمی، ان سے جو نہ پڑھا ہوا اس کو امی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے بندے کو خود اس نے قرآن سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے پڑھے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر اللہ کے نبی کا کوئی استاد نہیں ہے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کو پڑھانے والے ہیں، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ اس تعلیم سے اپنی امت کے لوگوں کو پاک بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ محض وہ سرسری تعلیم دیتے ہیں، نہیں، اپنی امت کے لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم دیتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، اور والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں، مکمل جینے کا اصول طریقہ سکھاتے ہیں۔ اصل زندگی بھی وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر انسان جیتا ہے۔ یہ وہ جو پیچھے فرمایا نا، ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے درجات مختلف ہیں، کسی کا بلند ترین درجہ ہے، کسی کا لو درجہ ہے بالکل۔ تو یہ جو تبصرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی اس تعلیم کو لے لیتے ہیں، آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ وہ لوگ اس سے قبل، نبی کی تعلیم سے قبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو پاک کیا، کتاب کی تعلیم دی، حکمت سکھائی، اس سے پہلے یہ کھلم کھلا گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، بے راہ روی پہ تھے، ان کا کوئی سیدھا راستہ نہ تھا، منزل کی طرف نہیں جا رہے تھے، یہ بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا، انہوں نے آ کے کتاب کی، علم کی اور تعلیم دی اور پاک کیا اور حکمت سکھائی، پھر راہ راست پہ اور منزل کی طرف لوگ گامزن ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر فرمایا کہ مختلف درجات ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کے بلند ترین درجات ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا، کتاب سیکھی، حکمت سیکھی، اور اللہ کے نبی کے عطا کردہ اصولوں کے ذریعے اپنی زندگی کو پاک کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بلند ترین مقام، مرتبہ اور درجہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان بالکل نیچے چلا گیا، پھر اولئک کالانعام، جانور کی مثل ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی نہیں لیتا، اپنی منمانی سے، اپنی طبیعت سے، اپنی سوچ فکر کے مطابق جیتا ہے، یا کسی اور کی طرف دیکھ کر جینے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اصل انسانیت ہی اسی چیز کا نام ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، اس وجود کو اگر انسانیت کا نور عطا کیا گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ انسان ہیں جن کی وجہ سے انسان کو شرف المخلوق کہا گیا۔ تو لہٰذا اگر میں اور آپ انسانیت کے حقیقی نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انسانیت کے حقیقی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو طریقہ مصطفیٰ کو اپنائیں گے تو ہم اللہ کے نزدیک سب سے بلند ترین مقام، مرتبہ اور درجہ رکھتے ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے پھر اولئک کالانعام، پھر انسان وہ ڈھانچہ تو ہے، زیرو چیز تو ہے۔ تو وہ جس طرح منطق والے تعریف کرتے ہیں، ہر زیرو چیز حیوان ہوتی ہے، وہ چاہے جو وجود بھی ہے۔ حیوان کے اندر تخصیص کب ہوتی ہے انسانیت کی؟ جب اس کے اندر عقل، شعور ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد انسان کے اندر وصف انسانیت آتا ہے۔ اگر عقل شعور کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دے کر اس کے مطابق چلنے کا نام دراصل عقل اور شعور ہے۔ یہ وصف پایا جائے گا تب انسان وصف انسانیت پر معمور ہوگا، وگرنہ وصف انسانیت سے ہٹ کے انسان، یہ وجود تو ہے، حیوانیت ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے کھلم کھلا یہ گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو مکمل طور پہ علم، کتاب کا علم دیا، قرآن سکھایا، جینے کا اصول سکھایا، حکمت سکھائی، اور ان کو پاک کر دیا، ان کو سیدھے راستے پہ چلا دیا۔ یہ ہیں فرمایا وہ لوگ جن کے درجات بلند ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو اس حوالے سے ہم نے توجہ رکھنی ہے، اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔